10 اکتوبر 1962 جس میں چینی اور بھارتی افواج کے درمیان ایک سرحدی جھڑپ ہوئی۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس لڑائی میں بھارت کے صرف 6 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ چین کی 100 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کی وزیر اعظم نہرو نے بھارتی فوج کو کیا حکم دیا اور نہرو نے ایسی کون سی تاریخی غلطی کی جس سے پاکستان اور چین کی نہ ختم ہونے والی دوستی کا آغاز ہوا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، 12 اکتوبر کو نہرو نے بھارتی فوج کو حکم دیا کہ چین کو متنازع علاقے سے نکال پھینکے، لیکن نہرو نے بھارتی فوج کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ سرحدی علاقے میں بھارت کی 10 سے 20 ہزار فوجی موجود تھے۔ فوج کے پاس جدید اسلحہ بھی نہ تھا، جبکہ نقل و حرکت کے لیے فوج کے پاس سڑکیں بھی نہیں تھیں۔ دوسری طرف چین کے پاس اس محاذ پر 80 ہزار سے زیادہ فوج موجود تھی۔ نہرو کا چین کے خلاف جنگ کے اعلان بھارت کو بہت مہنگا پڑا۔ 20 اکتوبر 1962 کی رات چینی فوج بھارت کی 2 محاذوں پر ٹوٹ پڑی۔ ایک محاذ تھا ایک سیچن اور دوسرا اروناچل پردیش۔ دونوں محاذوں پر چینی فوج کو زبردست فتح ملی۔ پہلے 5 روز کے اندر چینی فوج نے بارڈر کے ساتھ سارے متنازع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اروناچل پردیش میں تو بھارتی فوج جان بچانے کے لیے بھوٹان میں گھس گئی۔ اس کے باوجود چین جنگ نہیں چاہتا تھا۔ چین نے نہرو کو صلح کی پیشکش کی اور یہ وہ موڑ تھا جس پر بھارت کے وزیر اعظم نہرو نے تاریخی غلطی کی۔ چین کی پیشکش کو نہرو نے مسترد کر دیا اور بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نہرو نے کہا کہ وہ چین کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ نہرو نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ بھارت کو جدید اسلحہ بھیجے۔ اس کے بعد بھارت کے غیر ملکی دوست بھارت کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ امریکہ نے بھارت کی کھل کر مدد کی اور امریکی طیارے بھر کر بھارت پہنچنے لگے۔ سوویت روس جو کبھی چین کا دوست ہوا کرتا تھا، لیکن آج بھارت کو MiG 21 طیارے دینے کی پیشکش کر رہا تھا۔ برطانیہ بھی بھارت کے ساتھ اسلحے کے معاہدے کرنے لگا۔ دوسری طرف چینی فوج نے اپنی پوزیشنوں کو مضبوط بنا لیا تھا۔ 12 نومبر کے بعد چینی فوج نے بھارتی فوج پر ایک بار پھر زبردست حملہ کر دیا اور اروناچل پردیش میں بھارتی فوج چینی فوج کی گولہ باریوں کا نشانہ بنے اور بھارتی فوج پسپا ہونے کے بعد بھارتی فوج نے چین کی آگے ہتھیار ڈال دی۔ اس کے بعد چین نے مزید حملہ روک دیا، حالانکہ تب تک بھارتی ریاست آسام تک چینی فوج پہنچ چکی تھی اور بھارتی فوج کو چینی فوج کو روکنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ چین چاہتا تو اور علاقہ بھی قبضہ کر لیتا، لیکن نہیں، چین نے خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور جنگ میں قبضہ شدہ علاقے بھی واپس کر دیے۔ نہرو تو جنگ ہار گئے، لیکن اس جنگ نے پاکستان کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ضرور کروا لی۔ اس جنگ سے پہلے تک پاکستان امریکہ کی دوستی میں ہر ملک کی مخالفت مول لے رہا تھا۔ 1960 میں پشاور کی ایئر بیس سے اڑنے والا امریکی جاسوس طیارہ روسیوں نے مار گرایا تھا اور پاکستان کو ایٹمی جنگ کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ ادھر افغانستان جو سوویت یونین کا اتحادی تھا، مسلسل پاکستان پر سرحدی حملے کر رہا تھا۔ 1961 میں 1000 افغان فوجیوں نے باجوڑ کے سرحد پر پاکستانی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی، لہٰذا پاک فوج نے اس حملے کو پسپا کر لیا تھا۔ ان مشکل حالات میں پاکستان نے دیکھا
کہ امریکہ، سوویت روس اور برطانیہ پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وہ حالات تھے جس میں ایوب خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ترین فیصلہ کیا۔ انہوں نے چین سے ہاتھ ملا لیا۔ 1962 کی جنگ کی چند ماہ بعد پاکستان اور چین میں سرحدی معاہدہ ہوا اور اس کے بعد دونوں ممالک پکے دوست بن گئے۔ نہرو کی غلطی اور امریکہ کی جانبداری نے پاکستان اور چین میں اس دوستی کی بنیاد رکھی جو دونوں ملکوں کو سی پیک تک لے گئی۔ دوستو، اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔